سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومنین کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں قول ثابت، کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے. یہ آیت عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے. اس سے کہا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور یہ اللہ عز و جل کے اس قول کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ مومنین کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے. یہ قبر میں پوچھے جانے والے سوالوں کے حوالے سے جو رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مومنین کو قول ثابت پر ثابت قدم رکھتا ہے. ہم کثیر احادیث میں اس مضمون کو پڑھتے ہیں کہ جب ملائکہ نکیرین کی صورت میں قبر میں آئیں گے، اہل ایمان سے سوال ہوگا صالح سے، تو وہ آگے سے ٹھیک ٹھیک جواب دے گا. وہ کہیں گے ہاں ہاں ہم جانتے تھے، تو یہی کہے گا، یعنی وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہاں ہاں ہمیں پتہ تھا، تو یہی کہے گا. اس کی نورانیت کی وجہ سے، اس کے اعمال صالح کی وجہ سے، اس کے عمل خیر کی وجہ سے اللہ سونا اپنی رحمت، اپنی خاص کریمی اس کے شامل حال فرما دے گا. اور جیسا کہ ہم قرآن مقدس کی عظمت کے حوالے سے ایک روایت پڑھتے ہیں جو تفصیل کے ساتھ مختلف کتابوں میں طویل بھی بعض الفاظ کے ساتھ درج ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا، دن رات اسے پڑھنے والا، قرآن کے پیار محبت والا، نکیرین آئیں گے قبر میں، تو وہ اہل قبر جو قبر والا ہوگا یا والی ہوگی اس کے اور اس کے درمیان آ جائے گا قرآن مقدس. اور جب نکیرین آگے بڑھنا چاہیں گے کہ ہم میت سے سوال کر لیں، تو وہ کہے گا بھئی یہیں سے پوچھو. تو وہ کہیں گے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو کہے گا میں اللہ کا کلام ہوں. یعنی جیسے بندہ، ہم اپنی مثال دینا کہ بندہ ہمارے پاس، کسی ہمارے صاحب کے پاس آئے تو ہم آڑے آ جائیں آگے سے، جو ادنا گل کرنی ہے میرے نہ کر، تو میرے ہندیاں کر کی کرنا ہے. تو قرآن مقدس ایسے بیچ میں آ جائے گا، ہاں بھی جو بات کرنی ہے کرو، یہیں سے کرو. تو یہ ایک اللہ کی رحمت، اس کی تائید و نصرت، اس کا فضل شامل حال ہوگا. تو قول ثابت کی صورت میں اللہ سننے کی توفیق شامل حال ہوگی. اور جب اس سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میں نے کہا کہ اور روایتوں میں کیا ہے، ہاں ہاں ہمیں پتہ تھا، تو یہی کہے گا اب تو نئی رات کی دلہن کی طرح سو جا. پیارے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں. حماد نے کہا انہوں نے اس کی روح کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور کہا آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے. اے روح، اللہ تعالیٰ تیری اور تیرے اس جسم کی بخشش کرے جس کو تو آباد رکھتی تھی. پھر اس روح کو اس کے رب عز و جل کے پاس لے جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو آخر وقت کے لیے لے جاؤ، یعنی اپنی رحمت میں علیین میں لے جاؤ، اس کو میری رحمتوں کے مرکز میں لے جاؤ. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں جب کافر کی روح نکلتی ہے، حماد کہتے ہیں انہوں نے اس کی بدبو اور اس کی لعنت کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں یہ خبیث روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے. انہوں نے کہا پھر کہا جائے گا اس کو آخر وقت کے لیے لے جاؤ، یعنی اسفل السافلین میں لے جاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے کہا لجپال آقا نے کافر کے جسم کی بدبو کا ذکر کیا تو اپنے دست مبارک سے اپنا پلو مبارک اپنے ناک پہ رکھ لیا، سمجھانے کے لیے کہ کافر کی جو بدبو ہوگی وہ کس قدر خبیث ہوگی، کس قدر زیادہ ہوگی. تو بلا شبہ یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ سبق آموز
بات ہے کہ مومن کی روح نکلے گی تو اس کی خوشبو پہلے ملائکہ کو پہنچ جائے. سبحان اللہ. اس کی خوشبو مشک عنبر سے زیادہ ہوگی. اس کی صالحیت، اس کا عبادت گزار ہونا، میرے آقا کا اطاعت شار ہونا، اس کا اللہ سونے کی دن رات عبادت کرنا اپنی زندگی پاکیزگی سے، اس کی روح جب آسمان پر چڑھے گی ملائکہ جان لیں گے یہ کتنی پیاری خوشبو دار روح ہے. اور وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ، اے روح جس بدن کو تو نے عباد رکھا اللہ تجھے بھی بخشے، اس بدن کو بھی بخشے. وہ رب کی بارگاہ میں جائے گی. ہمیشہ یاد رکھیں مومن کی روح جب آسمان پر چڑھتی ہے صالح کی تو وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور کافر کی روح جب آسمان کی طرف چڑھنا لگتی ہے، جب ملائکہ مومن کی روح لے کے جاتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے پاس رکھنی ہے، دینی نہیں. وہ کہتا ہے تھوڑی دیر مجھے پکڑا، یار میں نے پکڑنی ہے، میں نے پکڑنی ہے. ذوق و شوق سے اس روح کو پکڑنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. اور جب خبیث روح جاتی ہے پھڑی ہے تو پھڑی ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اب پھینکتے اور نفرت کرتے لانت کرتے جاتے ہیں. اور مومن کی روح آسمان پہ علیین رب کی رحمتوں کے مقام میں جاتی ہے، اور کافر فاسق کی روح اسفل السافلین رب کے غضب کی جگہ جاتی ہے. تو ہمارے لیے سبق ہے، وقت ہے کہ اب ہم کون سا راستہ اختیار کریں کہ رب تعالیٰ وہ لمحہ جب ہماری زندگی پر وارد ہو، آنا ہی آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہر کسی کے لیے موت نے آنا ہے. جب وہ لمحہ آئے اللہ سونا اپنی رحمت ہمارے شامل حال کر دے. اللہ سونا وہ رحمت والا وقت آئے، ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، ہمارے لبوں پہ درود و سلام جاری ہو، اور جو ملائکہ آئیں رب کی رحمت والے وہ بشارتیں لے کر آئیں، اللہ کی رحمتوں کی بشارتیں خوشخبریاں لے کے آئیں. اور جب ہماری روح آسمان پہ جائے تو ملائکہ کی بخشش کی دعائیں سامنے آئیں. رب کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اللہ سونا ہماری روحوں کو اللہ سونا اپنی رحمتوں کا ٹھکانہ عطا فرمائے. آمین.